بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط السواء والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار عالما فقد زارني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. علماء حضرات کی خدمت میں اور ان کی صحبت میں حاضری یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اور آپ حضرات کی یہ ذرہ نوازی ہے کہ آپ موجود ہوتے ہیں اور میرے لیے کوئی حکم بھی صادر ہو جاتا ہے. اس وقت بیان برائے بیان مقصود نہیں ہے. اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر سبق دہرانا یہ ہمارے اکابر کی سنت ہے. صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ فرماتے تھے اور ایک دوسرے کو متوجہ فرماتے تھے کہ آئیں ہم اپنے ایمان کی تجدید تازگی کریں. تو یہ مذاکرہ دین کا یہ ہماری نقل و حرکت کی جان ہے. ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا تھا اور انہوں نے اپنے مقام کو سمجھا، پھر آرام اس دنیا میں نہیں کیا، قبر میں جا کر کیا. آپ دنیا کے اندر دیکھیں، جس آدمی کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جاتا ہے اس کا آرام پیچھے چلا جاتا ہے، اس کا کام آگے بڑھ جاتا ہے. اس وقت ہم نے ایک تو اپنا فرض منصبی پر کچھ غور کرنا ہے، دوسرا اس غفلت کے دور میں کام کی ترتیب کیا ہو اس پر کچھ عام گفتگو ہوگی. عام گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ بات کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھنا، جس سے اچھی بات کا اخذ کرنا اور اسے عمل میں لانا آسان ہو. اور تیسرا فتنوں کی موجودگی میں
جو رکاوٹیں ہمارے ذہن میں ہیں یا زمینی حقائق میں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہمارے وقت کا تقاضا ہے اور یہ ہمارے علم کی زکوٰۃ ہے کہ ہم اس پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے کہ اپنے اپنے وقت میں جن پر دین کی ذمہ داری آئی وہ غور و فکر کر کے لائحہ عمل خود تیار کریں، کیونکہ اگر ایک ہی لائحہ عمل اور ایک ہی طرز زندگی پر چلنا مقصود ہوتا تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر دور میں نئی رہنمائی نہ ہوتی۔ جب قرآن پاک موجود تھا تو امام بخاری نے بخاری شریف کیوں لکھی؟ جب بخاری شریف موجود تھی تو امام طحاوی نے طحاوی شریف کیوں لکھی؟ جب اتنا ذخیرہ احادیث موجود تھا فقہا نے فقہ کو ترتیب کیوں دیا؟ جب فقہا کی اتنی بڑی محنتیں موجود تھیں تو ہمارے اکابر نے اردو میں کتابیں کیوں لکھی؟ یہ تو ایک بنیادی طور پر میں نے آپ کو اشارہ کر دیا۔ ویسے بھی آپ سنت الہیہ کی طرف توجہ فرمائیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اس زمانے کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نبوت کے کام کرنے کے لیے جو طرز اور طریقہ دیا تھا وہ اور تھا، معجزات کا انداز بھی اور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کام کرنے کا طریقہ، معجزات کا انداز اور تھا، حالانکہ ایک نبی کو نہیں 1.25 لاکھ انبیاء کو اگر ایک ہی طرح کا معجزہ دیا جاتا، معجزہ تو معجزہ ہے، مخلوق کے پاس اس کا جواب تو تھا نہیں، محض نبوت ثابت کرنا مقصود نہ تھی، کام کرنا مقصود تھا۔ اس کام میں رکاوٹ عوام کے مزاج اور ذہن میں تھے، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ان عوام کے مزاج کے مطابق معجزات عطا کیے گئے۔ تو یہ قدرت الہیہ، سنت الہیہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں نئے چیلنج ہیں۔ ہمارا زمانہ ہم سے کچھ اور مطالبہ کرتا ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر یہ جو ایمان کے نقص اور غیر نقص کا اتنا لمبا سبق پڑھایا جاتا ہے، الایمان یزید و ینقص یا الایمان لا یزید ولا ینقص، اس کی حقیقت بھی یہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فتنہ اور تھا، اس وقت زمانے کا تقاضا اور تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فتنہ اور تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں کا یہ مزاج اور یہ خیال ہو گیا تھا کہ شاید آدمی گناہ کرنے سے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اب جب فتنہ یہ ہو کہ گناہ سے اتنا آدمی خائف ہو کہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، گویا کہ وہ ایمان اور کفر کی کشمکش میں جب ایمان میں شک پڑ جائے تو ایمان ختم۔ اب ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے یہ فتویٰ دینا ضروری تھا کہ الایمان لا یزید ولا ینقص۔ اور جب لوگ کبائر کی پرواہ کیے بغیر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں غافلانہ بے دھڑک چلے جا رہے ہوں تو اس گناہوں کے سیلاب کو روکنے کے لیے پھر کہنا پڑے گا کہ الایمان یزید و ینقص۔ لفظی اختلاف ہے، اور فقہا کے اندر جو رائے ہے، چاہے وہ وضو کے پانی میں ہو، چاہے نماز کے کسی مسئلے میں ہو، اس کے اندر بھی یہ سبب ہے کہ لوگوں کے مزاج اور علاقے کے حالات کو دیکھ کر فتویٰ دیا جاتا ہے، دین پر چلایا جاتا ہے، اور مزاج کے مطابق رکاوٹوں کو دور کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات میں سے جس نے افتاء کیا ہے اسے پتہ ہے کہ استاد کا فتویٰ شاگرد کے علاقے میں شرعاً غیر معتبر ہے۔ کیوں؟ حالانکہ شاگرد نے پڑھا تو استاد سے ہے، اس کے استاد کا فتویٰ بھی قبول نہیں ہے اس کے شاگرد کے مقابلے میں، اس کے علاقے میں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے،
ہمیں جو دین ملا ہے یہ حکمت بھرا ہے، اور ہمیں جو قرآن ملا ہے یہ حکیم ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ تو علماء کو جو وراثت ملی ہے صرف علم نہیں ملا، علم کے ساتھ حکمت بھی ملی ہے۔ تو اس حکمت کے تحت ہر زمانے میں نئے مسائل پیدا ہوں گے، ان کا نیا حل آئے گا۔ تو یہ وقت کے علماء کا منصبی فرض ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک اعزازی مقام ہے۔ ایک جگہ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا، وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں علماء کا آنا جانا کم تھا، میں چلا گیا تو وہاں میں نے گفتگو علماء کی طرح کی، خطیبوں کی طرح نہیں کی۔ تو وہاں کچھ لوگ تھے جو بیچارے تھوڑا وقت ہوا تھا کہ بگڑے تھے۔ جب علماء کا رابطہ نہ ہو عوام سے، عوام بگڑتی ہے، خواص بھی بگڑتے ہیں۔ وہ بیچارہ کسی کی صحبت کی وجہ سے بگڑا ہوا تھا، تو ان میں سے ایک ذرا جرأت مند تھا، وہ بیٹھ گیا، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی چلا گیا، وہ بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ اس نے سوالات شروع کیے جمعہ کے بعد۔ ایک سوال اس نے بڑا عجیب کیا اور بچگانہ سوال، مجھے کہنے لگے مولانا صاحب کیا دین پر مولویوں کی اجارہ داری ہے؟ کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر تحقیق کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو عقائد اور اعمال بالخصوص علم وحی پر عدم اعتماد کے ناسور پیدا کر رہا ہے۔ مجھے جب اس نے یہ کہا تو میرے لیے اس کو بات سمجھانا آسان ہو گئی۔ میں نے کہا یہ بتاؤ، کیا قانون پر وکیلوں کی اجارہ داری ہے؟ وہاں تم کیوں نہیں بولتے؟ کیا صحت کے معاملے میں ڈاکٹروں کی اجارہ داری ہے؟ وہاں تم اپنی ٹانگ کیوں نہیں اڑاتے؟ تو پھر مریض کا حال بھی دیکھ لو۔ اگر وکیل کے بعد تم نے بولنا شروع کیا، پھر کیس میں جو جیتا ہوا بھی ہارے گا۔ میں نے کہا دنیا کے ہر کام میں عقل کہتی ہے کہ ماہرین فن کی رائے معتبر ہے، تو دین میں تم بے وقوف کیوں ہو جاتے ہو کہ دین میں ماہرین علماء کے، میں نے کہا تحقیق اور تجویز چلے گی ہر اہل خیرے کی۔ اگر ہر اہل خیرے کی تیرے گھر میں نہیں چلتی، ہر اہل خیرے کی عدالت میں نہیں چلتی، ہسپتال میں نہیں چلتی، اسکول و کالج میں نہیں چلتی، ماہرین فن کو منصب دیا جاتا ہے، عطائی ڈاکٹروں کو جیل بھیجا جاتا ہے، جبکہ لوگ اس سے شفا یاب ہو رہے ہیں، پھر بھی وہ مجرم ہیں، تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا قانون اتنا لاوارث ہے کہ حضور تو فرمائیں کہ میری امت اور میرے علم کے وارث علماء ہیں، اور تم کو جی درس قرآن ڈاکٹر بھی دے سکتا ہے۔ اس کے دماغ میں بات آ گئی، وہ ذرا ٹھنڈا پڑ گیا۔ جب نیا نیا آدمی پھسلتا ہے نا، اس کو اگر تھوڑی سی صحبت مل جائے تو وہ مخلص ہوتا ہے اپنے ساتھ، ابھی تک وہ دور نہیں نکلا ہوتا کہ جہاں سے وہ نکل نہ سکے۔ اس لیے علماء کو بعض دفعہ بغیر پروگرام کے دیہاتوں میں پھیل جانا چاہیے۔ حقہ پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، یہ اس کا عمل ہے، مسلمان بھائی ہے، بیٹھ جاؤ، چار اس کی سنو، ایک اپنی سناؤ۔ ایک وقت آئے گا سب تمہاری سنیں گے، تمہیں کوئی نہیں سنائے گا۔ تو اس بندے نے کہا مولوی صاحب، حالانکہ وہ مجھے جلدی بھی تھی اور وہ جگہ بھی ایسی نہیں تھی کہ جہاں راحت اور آسانی سے مہمان رہ سکے، کہنے لگے آپ رات ادھر ہیں؟ اللہ کی توفیق سے میں نے ارادہ کر لیا اگر یہ بندہ اور اس کے دو چار دوست جو بگڑے ہوئے ہیں اگر وہ دین سمجھتے ہیں، میں نے کہا جی اگر آپ دعوت دیں گے تو میں رات ادھر ہوں، ان سے میں اجازت لے رہا ہوں۔ اس نے کہا جی ہماری سعادت ہے، آپ مہربانی کریں۔ میں نے کہا رات تیری ہو گئی۔ کھڑے پاؤں سب میں میزبان کے سامنے، میں نے وہ میزبان دیکھ رہے تھے کہ مولوی صاحب کو بڑی جلدی تھی اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ معاملہ نازک ہے۔ یہ تو ایک دو باتیں اس نے سنی، لیکن جب یہ ان کے پاس جائے گا جنہوں نے اس کو بگاڑا تھا، وہ تو اس کو 10 سنائیں گے، یہ بیچارہ پھر پریشان ہو جائے گا۔ میں نے کہا رات اپنے دوستوں کو بھی لاؤ اور آپ بھی آ جاؤ، کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ لنگر ہے، مسجد ہے، یہاں کھانا پک جائے گا، مجھے مل جائے گا۔
آپ آئیں میرے ساتھ محفل کریں۔ آپ اندازہ کریں حضرات علماء کرام، لوگ بے دین ہو کر، بے علم ہو کر اتنی محنت کر رہے ہیں، وہ بندہ گیا، کئی مرتبہ فون کروایا لیکن وہ بندہ نہیں آیا، ساری رات میں انتظار میں رہا۔ کیوں؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ایک بندے کو اتنے آدمی مل گئے بگاڑنے کے لیے اور ہماری صحبت ان کو نہیں ملی۔ قیامت کے دن اگر وہ یہ کہہ دے کہ صادقآباد کے ایک کونے میں میں رہتا تھا، مجھے بے دین لوگوں نے تو گھیرا ہوا تھا اور علماء سے متنفر کر دیا، آپ حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ کہیں مناظرہ رکھا گیا، جب پتہ چلا کہ ہماری طرف سے پابندی ہو رہی ہے، ہم آئیں گے، مناظرہ ہوگا، اب ان کو فکر پڑی کہ اگر بات ہوتی ہے، اگر بات میدان میں ہو گئی تو ہماری بات ہوا ہو گئی۔ آج میں آپ کو صرف 3 باتیں خدمت میں عرض کروں گا، آپ ان باتوں کو جب چاہیں جہاں چاہیں آزما کے دیکھیں۔ یہ اتنے میرے تجربہ شدہ باقاعدہ وہ فارمولے ہیں کہ ہر مجلس میں ہم نے دیکھا کہ سرخروئی ہوئی۔ میں اس لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ اب وہاں جو جو بے دین نے اس کو بگاڑا ہوا تھا، 3 دن ہمیں لگے، ہم نے لوگوں کا ذہن بنایا کہ مناظرہ کراؤ ٹیلی فون پر۔ یہ آپ کے کشمور کا واقعہ ہے، کشمور کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سولنگی بادشاہ بھی بیٹھا ہے۔ سولنگی کے ایک وڈیرے نے مجھے فون کیا، غلام قدر وڈیرا، یہ کشمور سے جنوب سائڈ پہ ان کی بستی ہے، وہاں تبلیغی جماعت والے چلے گئے، لوگوں نے مسجد چھوڑ دی، کہتے ہمیں اپنے استاد نے کہا ہے کہ دیوبندیوں سے ہاتھ ملاؤ، 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو مجھے ساتھوں کا ٹیلی فون آیا، اور وہ تبلیغی جماعت کے بزرگ سادہ متواضع بات کو چھوڑ اور ختم کر دینے والے ہوتے ہیں۔ بات چلتی چلتی کہیں کشمور شہر میں پہنچ گئی، علماء نے رابطہ کیا کہ فلاں مناظر کو بلاؤ، فلاں خطیب کو بلاؤ۔ میں نے کہا حضرت بات کیا ہے؟ کہنے کہ یہ بات ہے۔ میں نے کہا تو تم خرچہ کیوں کرتے ہو؟ علماء کو تکلیف کیوں دیتے ہو؟ ہم اپنے علاقے میں علماء کے نمائندے ہیں تو ہم کس بیماری کا علاج ہے؟ میں نے علماء کو حوصلہ دلایا، میں خود چلا گیا، میں نے کہا مجھے وہ بستی دکھاؤ۔ وہ کہنے لگے یار مولوی صاحب وہ تو آئیں گے نہیں، ملے۔ میں نے کہا آپ چھوڑیں اس بات کو کہ ملیں گے نہیں، آئیں گے نہیں، آپ مجھے بستی دکھاؤ۔ زبردستی میں علماء کو لے گیا، وہ بستی میں ہم چلے گئے۔ اب بستی کے اندر ایک ہوٹل ہے مسجد کے ساتھ، ہم ہوٹل میں چلے گئے، میں نے کہا یہاں چائے پیتے ہیں۔ 1-2 بندوں نے ہمیں مصافحہ کیا، اللہ کی قدرت، ہمارے جانے سے ان لوگوں کا ذہن بن گیا یار یہ لوگ غلط نہیں ہیں۔ خیال ہے نا، صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، نیک نیتی کا فیض بغیر بولے منتقل ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے ہم نے نمبر لے لیے، تو میں نے ان کو تیار کیا، تو وڈیرا غلام قادر تیار ہو گیا، مناظرہ کریں گے۔ اس نے مفتی ریاض صاحب کو کہا کہ آپ ٹائم دیں، 3را دن ہے، مولوی صاحب یہاں بیٹھا ہوا ہے، صادقآباد سے آیا ہے، آپ روز باتیں کرتے ہو۔ اور ادھر سے ہمارے جو عوامی ساتھی تھے، نمازی جماعتی مقتدی، وہ مجھے روزانہ درس دیتے تھے، مولوی صاحب وہ بہت پڑھا ہوا ہے، بہت وہ چالاک ہے، اس کی زبان پہ 3 لغتیں ایک دم آتی ہیں۔ یہ درس بھی میں سنتا تھا اور اللہ سے دعا بھی مانگتا تھا کہ اب آ گئے ہیں تو اب میدان میں اترنا ہے۔ خدا کی قدرت، اس بیچارے نے 3 دن تو لیت و لال، تعویلات، معذوریاں، یہ وہ، 3رے دن وڈیرا چست ہو گیا، کیونکہ ہر بات کا وہ فون مجھے کرتا تھا، میں ہر بات کا اس کو حقیقت بتا کر وہ کہتا تھا کہ ملا تیرا چور ہے، یہ بات کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا ہم بھی حق کے متلاشی ہیں، اگر ہمیں اپنی غلطی سمجھ آ جائے تو ہم وہاں اعلان کر دیں گے اپنے مسلک کی تبدیلی کا۔ میں نے کہا یہ کوئی ضد کی بات ہے، تو میں مزاج جانتا تھا کہ وڈیروں کا مزاج کیسے ہوتا ہے، تو میں نے اس کو تیار کیا۔
اس نے تیسرے دن ان کو فون کیا کہ صبح اگر آپ نے ٹائم نہیں دیا تو جتنی میرے پاس آپ کی رسیدیں ہیں عشر زکوٰۃ کی وہ میں جمع کر کے آپ سے لوں گا واپس، اور میں کشمور میں آپ کو نہیں رہنے دوں گا، اور میں اپنی بستی میں اعلان کروں گا دیوبندیت کا، پھر تو یہاں گھومنا پھرنا میں تجھے دیکھ لوں گا۔ وہ اکڑ گیا۔